ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پیارے محترم محتشم سامعین، حاضرین و ناظرین، آج جمعہ المبارک کے عظیم دن میں خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر لطف حاصل کرنے کا ارادہ ہے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کثیر کتب احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے. میرے اور آپ کے آقا پکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، دنیا میں بھی آپ پر تاجداری کا ایک اعزاز ہے. روز قیامت بھی تمام روح انسانیت کے، تمام انسانوں کی سرداری کا جو صحرا ہے وہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ہوگا. حضور نبی رحمت کا رب ایسے مقام پہ کھڑا کرے گا کہ سب اولین آخرین مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں گے، حضور کے نعرے لگائیں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، حضور کی محفل میلاد کریں گے. اور وہ دن، وہ مقام، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مقام محمود سے مراد روز قیامت جو مجھے شفاعت کا تاج بنایا جائے گا، وہ جو مجھے مقام ملے گا، شفیع بنایا جاؤں گا، وہ مقام محمود ہوگا. اس کی وجہ احادیث کی روشنی عرض کرتا ہوں. قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے. روایات میں آتا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور سورج کے اندر جو حرارت ہوگی، گرمی، اب سورج ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل دور ہے. روز قیامت یہ سورج صرف سوا نیزے پہ ہوگا. ایک نیزہ جتنا بڑا ہوتا ہے تھوڑا اس سے زیادہ، یعنی زمین پہ سورج، اور اس میں حرارت دنیا میں اب جس طرح سورج میں حرارت ہے اس سے 10 گنا بڑھا دی ہے، اس کی کمی بڑھا دی ہے. قیامت والے دن درخت نہیں ہوں گے، سائے نہیں ہوں گے، صرف رب کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن میں اتنا پسینہ لوگوں میں بہہ رہا ہوگا، اتنا پسینہ کہ 70 گز پسینہ زمین میں جذب ہو جائے گا. 70 گز زمین میں پسینہ جذب ہو جائے گا، اور زمین میں جب جذب ہو جائے گا اس کے بعد یہ پڑھنا شروع ہوگا، اوپر پڑھنا شروع ہوگا. جتنا کوئی گناہ گار ہوگا اس کے گناہوں کے اعتبار سے کسی کا پسینہ ٹخنوں کا ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں کا، کسی کا پیٹ کا، کسی کا سینے کا، کسی کا گلے کا، اور کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا.
قیامت کا دن اندھیرا ہوگا، روز سورج ہوگا بے شک مگر بے نور ہوگا، اس کی روشنی نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن بڑا ہی سخت دن، سورج سفر سے دوزخ جس کی حرارت اتنی زیادہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اگر دوزخ کو سوئی کے سوراخ کے برابر، ٹکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی اور بدبو سے تمام جاندار جو ہوئے زمین کے بستے سارے مر جائیں گے۔ وہ بھی قریب، ایک طرف دوزخ ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی، اور صراط اس پر سے بھی گزرنا بڑا سخت دن ہوگا، اور اس دن ہر ایک کو اپنی بڑی ہوئی نفسی نفسی کی صدا بلند ہوگی، ہے میری جان، ہے میری جان، اپنے آپ کو ہر کوئی یاد کر رہا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن کی ارشاد فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ جو دن ہوگا ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی، ہر ایک کی اپنی اپنی حالت ہوگی۔ اتنا جو ہے سخت اور خطرناک دن، جس کے اندر حدیثوں میں آتا ہے پیاس سے زبانیں سوکھ کر کانٹا بن جائے۔ یہ بھی چیزیں ہیں روایات میں آئی ہیں، ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ رحمت کی باتیں کو سن کر ہم بڑا سبحان اللہ کہتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، یہ بھی سچی احادیث ہے، قرآن کی سچی آیات کبھی انکار نہیں ہے، جیسے رحمت والی خوشخبری والی آیات کا انکار نہیں ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ پورا قرآن ساری احادیث سب کو مانتا ہے۔ ہم نے علم الکلام میں پڑھا تھا کہ تابعین کے زمانے میں ایک فرقہ آیا، جس طرح اپنی فرقے پڑھ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ایک فرقہ تھا جو کہتا تھا ہر مسلمان پکا جنتی ہے، کوئی مسلمان دوزخ نہیں ہے۔ وہ آیات رحمت سنا، رحمت والی احادیث سنا، دیکھو اللہ نے کتنی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، 70 پاؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو بلا بدل دوزخ میں ڈالنا ہے۔ اور جو دوزخ والی روایات ہیں کہتے تھے کہ یہ ویسے اصل اللہ تعالیٰ بس رحمت نہیں فرمایا، لیکن وہ اتنا زیادہ امید پر قید تھے کہ خوف ہو گئے۔ تابعین جو پاکیزہ زمانہ، جس کو خیر القرون کہ نبی پاک نے صحابہ میں بہترین زمانہ قرار دیا، اس وقت کے جو مجتہدین تھے، محدثین تھے، فقہا تھے، انہوں نے ان پر فتوائے گمراہی، یہ لوگ گمراہ ہیں جو صرف رحمت والی آیات پڑھے رہے ہیں، رحمت والی احادیث پڑھے رہے ہیں، اور جو عذاب کے تعلق سے ہیں، سزا کے تعلق سے ہیں، ان کو یہ چھوڑ رہے ہیں، ان کو مد نظر نہیں رکھ رہے، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اور ایسے ہی ایک فرقہ اور وجود میں آیا، وہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ جس نے ایک مرتبہ گناہ کر دیا وہ دوزخ میں ضرور جائے، وہ رحمت والی آیات کو نہیں مد نظر رکھتے تھے، رحمت والی احادیث کو مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ ان پر بھی جو وقت کے فقہا تھے، محدثین تھے، انہوں نے کہا یہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، مومنوں کی شان یہ ہے کہ رب کی عبادت کرتے ہیں، خوف اور امید دونوں کو مد نظر رکھتے ہیں، انہیں اللہ کا خوف بھی ہے، انہیں اللہ سے رحمت کی امید بھی ہے، یہ ہے مومن کی شان۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور بس رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھنا چاہیے، بلکہ خوف بھی رکھیں۔ خوف اور امید دونوں چیزیں بندہ مومن کی یہ دونوں شان ہے، دونوں چیزیں اس کے مد نظر رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا روز قیامت سخت دن ہوگا، پیاس سے زبانیں سوکھ کے
کانٹا لگے تو گھبراہٹ سے دل گلے میں آ جائے، ایسا سخت دل۔ لوگ اکٹھے ہوں گے، آپس میں مشورہ کریں کہ رب العالمین کا قہر و جلال، رحمت بھی ہے، قہر و جلال بھی ہے، لیکن اس دن اتنا ڈر ہوگا کہ آدھا سے زیادہ دن گزر جائے، آدھے سے زیادہ دن، 50,000 سال کا دن ہے، 25,000 سال گزر جائے، اور اس دن ظالموں کی جو گناہگار ہوگی، کافر ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن میں موجود ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنا ہاتھ حیرانی سے، گھبراہٹ سے منہ میں ڈالے کر اپنا ہاتھ چبا جائے گا۔ گھبراہٹ اتنی طاری ہوگی، ہاتھ چبانے کی تکلیف کا انہیں احساس ہوگا، اور وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کافر ظالم ان کی یہ کہتے ہیں، یہ بھی سچی احادیث ہیں، سچی قرآنی آیات ہیں جن میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو لوگ مشورہ کریں گے کہ ہم کچھ شخصیت ہیں، ایسی شخصیت جن کے پاس ہم جائیں اور انہیں جا کر عرض کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں۔ وہ مشورہ کر کے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہی ہمارے ابا ہیں، آپ ہم سے بہت زیادہ مہربان ہوئی، اولاد سے سب کو محبت ہوتی ہے اور کسی کو انکار نہیں، ولد آدم کی اولاد سے نہیں ہے۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انسان بنایا، پیدا کیا، بنایا اللہ نے، اور ساری روح انسانیت ان کی اولاد ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ انسان بندر تھا پھر انسان بنا، وہ ایسی جو ہے وہ فلسفہ وہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہے سارے انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے گا۔ پھر وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہیں آگے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تمہیں شفاعت کا پتہ چاہیے کہ کس ایڈریس پہ ہمارے لیے دروازہ شفاعت کھلے گا تو اب کہیں اور نہ جاؤ، نبی آخر الزمان حضرت محمد کی حدیث میں چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں شفاعت ملے گی۔ وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضور علیہ السلام فرمائیں گے آنا لہا، ہاں میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہوں، میرے پاس آ گئے ہو، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس سے شفاعت کی درخواست لے جائیں، مگر انہیں کہا جائے گا اور راستہ کیا، اور دروازے پہ جاؤ، کسی اور در پہ جاؤ، وہاں تمہاری اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وجاہت ساری جو روح انسانیت ہے، جتنے بھی انسان ہیں ان پر ظاہر کرنا پسند ہوگا۔ آج تمہارا جو کام ان انبیاء عالی مرتبہ انبیاء ان سے نہیں ہو سکا، تمہارا وہ کام جس ہستی سے ہوا ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ سارے نبیوں کے سردار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، لوگوں کو لے جائیں اور جا کر سجدہ ریز ہو جائیں، سجدے میں جو ہے وہ تشریف لے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ۔ یہاں پر اس کا لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مگر عاشق اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اے محمد اپنا مکھڑا دکھاؤ۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد قل تسمع، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ بولیں، آپ کی بات سنی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ ان سب کو تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا، مہربانی فرما حساب کتاب شروع کرنا، اور جو جو مسلمان ہیں انہیں بخش دے، معاف کرنا۔ تو تب سے دروازہ شفاعت کھلے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ ایک شاعر نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ حضور کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضور کی شان محبوبی مقام ہے مصطفیٰ کیا ہے یہ دکھانا مقصود ہے کہ جو حضور کا ہے اس کے لیے بخشش ہے، اس کے لیے شفاعت ہے، اس کے لیے جنت ہے، اور سب کچھ ملنا حضور کے در سے ہے۔ شان مصطفیٰ دکھانا مقصود ہے، اس لیے فرمایا قیامت والے دن بزم محشر کا انعقاد ہوگا اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ یہی ہے مقام محمود۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، آپ کا رب ایسا مقام کو کھڑا کرے گا کہ سب اولین و آخرین مل کر آپ کے گن گائیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی نعرے لگائیں گے اور آپ کی جو ہے مدح سرائی کریں گے۔ وہ بڑا پیارا ایک شاعر نے کہا، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بھلائی کا، اپنی بات سے اپنی بھلائی کا ہم نے یہ رنگ نکالا ہے، ان کے گن گاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ آج بھی جو ہم نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں پڑھیں، حضور کی تعریفیں کریں، عشق مصطفیٰ کی شمع کو دل میں جلائیں، ہمیں دنیا میں بھی یہی ایک چیز ایسی ہے جو راہ راست پہ پیر رکھے گی، قیامت والے دن بھی یہی شمع جلے گی تو ہمارے لیے جنت کے راستے کھلیں گے، اور قبر میں بھی یہی شمع روشن ہوگی تو ہماری قبر میں اندھیرا دور ہوگا، روشنیاں پھیلیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی